السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ آنے والے الیکشن آفیسر کے امتحان میں آپ سے کون سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ الیکشن آفیسر کے ایگزامس کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ فرسٹ فیز میں آپ سے MCQs کا پیپر لیا جاتا ہے جس میں شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے، دین آگے آن ورڈز آپ کا ایسے کا پیپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد فائنل آپ کی انٹرویو اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ پہلا جو MCQs ہے وہ ہے کہ دا ٹرم اینڈ ٹینیور آف سینٹ ممبرشپ از، تو سینیٹر 6 سال کے لیے آتا ہے۔ اگلا MCQ ہے ہو واز دا فرسٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، تو وہ تھے FM خان یعنی فتح محمد خان۔ اگلا MCQs ہے انڈر وچ سیکشن آف دی الیکشن ایکٹ 2017 دا پریزیڈنٹ ہولڈز دی اتھارٹی ٹو اناؤنس دا ڈیٹ فار الیکشن ان کنسلٹیشن ود ECP۔ وہ ہے 57 سب سیکشن 1، یعنی صدر پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشورہ کر کے عام انتخابات کا شیڈول جاری کرتا ہے، تاریخ جاری کرتا ہے کہ کب ہوں گے، تو وہ سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت ہے۔ اگلا کوشچن ہے اے پرسن اپوائنٹڈ ایز چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان شیل ہولڈ آفس فار اے ٹرم آف 5 ایئرس، یعنی جو چیف الیکشن کمشنر کا ٹینیور ہوتا ہے وہ 5 ایئرز ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے MCQs کی طرف، تو وہ ہے ہو از دا کرنٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، تو وہ ہیں سکندر سلطان راجہ۔ اس کے بعد ہے ہو اپوائنٹس دا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، یعنی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے حلف کون لیتا ہے، تو وہ لیتا ہے صدر پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان واز اسٹیبلشڈ آن، تو 23 مارچ 1956 کو ہمارا پہلا آئین بھی وجود میں بنایا گیا، اور اسی طرح چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی 23 مارچ 1956 کو بنایا گیا۔ چلتے ہیں اگلے MCQs کی طرف۔ ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو وہ ہے اسلام آباد میں۔ عموماً جتنے بھی آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کا اسلام آباد میں ہی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2017 واز آلٹرڈ مسٹیکنلی وچ کوڈ الاؤ۔ 2017 میں PML نون کی گورنمنٹ میں کنٹروورسی بھی ارائز ہوئی تھی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں۔ وہ یہ تھی کہ غلطی سے الیکشن ایکٹ کو کیا گیا، ایمینڈ کیا گیا، غلطی سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی جس کے تحت احمدی اور مسلمان دونوں عام سیٹ پر جنرل نشست پر الیکشن لڑ سکتے تھے، جبکہ ہمارے آئین کے سیکنڈ امینڈمنٹ کے مطابق احمدیز یعنی قادیانی جو ہیں وہ نان مسلم ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اور تو اس کے نتیجے میں وہ عام سیٹ پر جنرل نشست پر الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں مائنورٹیز کی سیٹ پر، یعنی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اقلیتوں کے لیے۔ تو غلطی سے 2017 میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی جس میں احمدی اور مسلم دونوں عام جنرل نشست پر الیکشن لڑ سکتے تھے، تو لہٰذا اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن C ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ریٹرن آف الیکشن ایکسپینسز شوڈ بی گیون بائی دا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس آن فارم ڈیش ود ان دیئر ڈیز۔ الیکشن ایکسپینسز یعنی الیکشن کمپین کے دوران جو سیاستدان خرچہ کرتا ہے جلسے جلوس کا ریلی ایٹسیکٹرا وغیرہ میں، تو اس کا ڈیٹیل الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ہر کینڈیڈیٹ فارم C پہ دیتا ہے 15 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن کو کہ کتنے اخراجات انہوں نے کیے الیکشن کے کمپین میں۔ اس کے بعد ہے الیکشن ایکسپینسز شوڈ ناٹ ایکسیڈ فار دی سیٹ آف نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشنل اسمبلی ریسپیکٹیولی۔ قومی اسمبلی کے لیے یعنی MNA کے لیے اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے الیکشن کمپین کے دوران یعنی اخراجات جس الیکشن ایکسپینسز کہا جاتا ہے وہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے یعنی MPA کی سیٹ کے لیے وہ 20 لاکھ سے زیادہ نہ ہو۔ Where the election returns are submitted on the form C, the assets of the candidates are submitted on form۔ یعنی الیکشن ایکسپینسز ایز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے فارم C پہ بتانا ہے، اسی طرح جو اثاثے ہوتے ہیں وہ فارم B پہ کینڈیڈیٹ اپنے دیتا ہے کہ کوئی بندہ اگر MPA بنا MNA بنا کینڈیڈیٹ تو اس کے بعد اس نے فارم B الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے اثاثوں کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے اس پولیٹیشنز کو۔ ان پہ پھر 1 بائی 1 جو ٹاپکس تھوڑے ڈسکشن والے ہیں یعنی جن میں مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے ان پر انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی۔
فی الحال جسٹ MCQs کی حد تک آپ سے چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. If commission fails to scrutinize the written documents of the expense, then تو اگر کمیشن کو وہ کاغذات دیے جائیں الیکشن ایکسپینسز کے کہ کتنے اخراجات ہوئے کمپین میں، اور کمیشن اس کو ٹائم کے اندر جانچ پڑتال ان کاغذات کی نہ کرے، تو ایسے صورت میں ان کو کیا مانا جائے گا؟ ان کاغذات کو کریکٹ مانا جائے گا، یعنی آپشن ڈی اس کا آنسر ہے. اگلا MCQs وہی بتا رہا ہے کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جب کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پولیٹیشنز الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن لڑنے کے بعد جب وہ اپنے الیکشن کیمپین کے اخراجات کمیشن کو دے دیتے ہیں، تو کمیشن نے کتنے ٹائم کے اندر ان اخراجات کی جانچ پڑتال کرنی ہے، ان کاغذات کی جو انہوں نے جمع کیے ہیں کہ ہم نے اتنے اخراجات کیے ہیں. تو کمیشن از باؤنڈ ٹو اسکروٹنائز دا ریٹرنز آف دی ایکسپینسز ود ان ڈیز. تو وہ 90 ڈیز کے اندر کمیشن ان کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا ہے جس میں کینڈیڈیٹس یا پولیٹیشنز جو الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے خرچے یہاں پہ کیے ہیں، تو 90 ڈیز کے اندر. اس کے بعد اگلا MCQs ہے: the election expense of a candidate should not exceed for a seat of Senate. یعنی جس طرح پریویس سلائڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے اگر جب آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہو تو آپ 20 لاکھ تک خرچہ کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے ہم نے پڑھا تھا آپ 40 لاکھ تک. سینٹ کے لیے آپ کتنا کر سکتے ہو؟ 15 لاکھ تک کر سکتے ہو. اس کے بعد ہے ٹو اے سیٹ آف نیشنل اسمبلی اے کینڈیڈیٹ شل سبمٹ این اماؤنٹ آف، یعنی اگر آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے بطور MNA الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 30,000 فیس دینی پڑتی ہے نومینیشن فارم کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں باقی MCQs کی طرف. اچھا، ایک بات پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جسٹ آپ کو ایک MCQs بتائے جا رہے ہیں. یہ ٹاپک آئی نو اس پہ تھوڑی کلیریفیکیشن اور ڈسکشن کی ضرورت ہے، تو اس پہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، سیکشن 122 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اسٹیٹس دیٹ دا سینٹ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ تھرو. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکریٹ بیلٹس. یعنی سیکشن 122 سب سیکشن 6 الیکشن ایکٹ کا کہتا ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ جو ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ ووٹ سیکریٹ ہوگا، یعنی کسی بھی MPA یا MNA کو پتہ نہیں ہوگا کہ ووٹ کس کو ڈالا گیا ہے، سیکریٹ بیلٹ سے ہوگا. اس پہ بھی ایک علیحدہ ویڈیو پر بنائی جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہے الیکشن ایجنٹ میں ریکویسٹ RO فور ریکاؤنٹ اف دا وننگ مارجن از. تو جو الیکشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیٹیل پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، فی الحال آپ کے ساتھ شارٹ شیئر کر رہے ہیں. تو الیکشن ایجنٹ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ریٹرننگ آفیسر کو دوبارہ گنتی کے لیے اپلیکیشن کس کنڈیشن میں دے سکتا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ وہ کریکٹ آپشن اس کا B ہے. یعنی اگر ٹوٹل جو ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں، یا ان ادر ورڈز جو بندہ جیتا ہے الیکشن اور جو ہارا ہے اور ہارے والے نے اپلیکیشن دی ہے RO کو ریکاؤنٹ کے لیے، تو اگر ان دونوں کے بیچ ڈفرینس 5% ہے یا ان دونوں کے بیچ ڈفرینس جو ہے ہارنے والے اور جیتنے والے بیچ میں ووٹ کا ڈفرینس 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں RO کو ریکاؤنٹ کے لیے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے. اس کے بعد ہے A challenged ballot paper is issued to a voter who has been objected by the polling agent or contesting candidate. بیلٹ پیپر کے مختلف اقسامز ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی ایک قسم چیلنجڈ بیلٹ پیپر ہے. وہ اس ووٹر کو دیا جاتا ہے جس پہ پولنگ ایجنٹ یا جو کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ یہ الزام لگائے کہ اس نے آلریڈی ووٹ کاسٹ کیا ہوا ہے. تو تب اس ووٹر کو جو بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے چیلنجڈ بیلٹ پیپر. تو لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن A ہے. اچھا، اس کے بعد باقی جو MCQs ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. تب